قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہا ستکون فتنۃ، ان قریب ایک بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا۔ حضور نے خبر دی فتنے کی۔ حضرت علی فرماتے اس پر میں نے عرض کیا، میں نے عرض کیا مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ دیکھیے یہ لکھا ہوا ایگزٹ، نکلنے کا راستہ، اور عام طور پر آپ نے دیکھا ہوگا بڑے ہالز میں یہ سرخ روشنی ہوتی ہے، اس میں اس کا اہتمام کیا جاتا ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ کو حادثہ ہو جائے لوگوں کو معلوم ہو نکلنے کا راستہ کون سا، یہ مخرج ہے۔ حضور نے خبر دی کہ فتنہ ہوگا۔ تو دیکھیے میں ایک بات عرض کیا کرتا ہوں، ذرا توجہ کیجئے، ہمارا حال کیا ہے؟ ہم بڑے ریشنلسٹ قسم کے لوگ ہیں، یہ زمانہ ریشنلزم کا ہے۔ اگر ہم ہوتے تو کیا پوچھتے؟ وہ فتنہ کیا ہوگا، کیوں ہوگا، کہاں سے آئے گا؟ ہمارے سوال یہ ہوتے، کب آئے گا، کیوں، کہاں، کب، کیسے؟ ان سب کی حیثیت علمی سوالات کی ہے۔ بھائی کب آئے گا ایک علم ہے، کیسے آئے گا علم ہے، کہاں سے آئے گا علم ہے، لیکن اصل جو عملی اعتبار سے اہمیت والی شے ہے، بچاؤ کا راستہ کون سا ہوگا محمد رسول اللہ، یہ بتائیے ہم۔ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، حضرت علی نے یہ نہیں پوچھا فتنہ کیا ہوگا، کہاں سے آئے گا حضور، کیوں آ جائے گا، کب آ جائے گا، نہیں، مل مخرج منہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ جب وہ فتنہ رونما ہوگا تو نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا؟ اس کا جواب ہے، ارشاد فرمایا محمد رسول اللہ نے، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے وہ مخرج، یہ کتاب ہے کہ جس کو تھامو گے تو فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ اس کے بعد آپ فرماتے ہیں فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم، اس میں تم سے پہلوں کی بھی خبریں موجود ہیں، عاد اور سمود اور قوم نوح اور قوم ہود اور قوم لوط اور قوم صالح اور آل فرعون، یہ کون ہے؟ من قبلکم، تم سے پہلے، وفیہ خبر ما بعدکم، جو کچھ تمہارے بعد ہونے والا ہے اس کی خبریں بھی موجود ہیں، لیکن وہ کیسے ہوں گی؟ وہ بٹوین دی لائنز ہوں گی، وہ بین السطور ہوں گی۔ ان کے لیے انسان کو، آپ کو معلوم ہے ایک عبارت میں سطور ہوتی ہے اور ایک درمیان میں ہوتا ہے، ان کے کچھ لکھا ہوا نہیں ہوتا۔ You have to read between the lines۔ قرآن میں بعد میں آنے والے حالات بھی درج ہیں، لیکن اس طرح نہیں جیسے کہ پچھلے حالات درج ہیں۔ اس کے لیے ذرا ان ڈیپتھ پونڈرنگ اوور، غور و فکر اور تدبر کی ضرورت ہوگی۔ وَحُکْمُ مَا بَيْنَكُمْ، اور جتنے اختلافات تمہارے اندر پیدا ہوں گے تا قیام قیامت، ان سب کا فیصلہ بھی اس کتاب میں موجود ہے۔ وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ وَهُوَ الذِّكْرُ الْحَكِيمُ، یہی تو ہے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، سیدھا راستہ، اور کون سا؟ یہی قرآن تو ہے۔ ہر رکعت میں کہتے ہو اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور قرآن دیا ہوا ہے اس پر غور نہیں کرتے۔ عجیب تماشا ہے ہمارا، نماز کی ہر رکعت میں اهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمُ، اور حضور فرمائے وَهُوَ الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، صراط مستقیم یہ قرآن ہی تو ہے، الذکر الحکیم یہ قرآن ہی تو ہے، وَهُوَ حَبْلُ اللَّهِ الْمَتِينُ، اور یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ آپ نے قاری صاحب سے وہ آیات سنی سورہ آل عمران کی، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مبتلا نہ ہو۔ تفرقہ ہوگا تو کیا ہوگا؟ تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج آپ کو معلوم ہے دول عرب اگر یہ یکجا ہو جائیں، ایک دن کے لیے اسرائیل قائم نہیں رہ سکتا، امریکہ نہیں، امریکہ کا باپ اسے قائم نہیں رکھ سکتا۔ اگر امت عرب ہی جمع ہو جائے، عالم اسلام تو بڑی شے ہے، جو وسائل ان کے پاس ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، لیکن افتراق، انتشار، اختلاف، جتھے بندی، گروہ بندی، دھڑے بندی، اس نے اسرائیل کا خنجر ان کے سینے میں پیوست کیا ہوا، اس لیے کہ فَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ، اگر تم اختلاف کرو گے تو تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی۔ آج وہ ہوا اکھڑ چکی ہے، تو فرمایا وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ مل جل کر تھامو اور تفرقے میں مت پاؤ۔ حضور فرما رہے ہیں وہ اللہ کی رسی کون سی؟ ہوا حبل اللہ المتین، یہی قرآن ہے اللہ کی مضبوط رسی۔ علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہے، علامہ اقبال نے قرآن اور حدیث کے حقائق کو جس طریقے سے اشعار کا جامہ پہنایا ہے، وہ تو خود کہتے ہیں گوہر دریائے قرآن سفتام، میں نے قرآن مجید کے دریا سے موتی نکال کر اپنے اشعار کے اندر میں نے چن دیے ہیں، میرا کام اور کچھ نہیں ہے۔ موتی کوئی بھی غواص پیدا نہیں کرتا، دریا کی گہرائی سے نکال لاتا ہے،
یہ میری حکمت نہیں ہے جو میرے اشعار میں ہے، یہ میں نے قرآن مجید کے دریا میں غوطہ زنی کر کے اس سے یہ موتی نکالی، گوہر دریائے قرآن سفتام۔ اب دیکھیے اسی حدیث کے اس ٹکڑے کو کیسے شعر میں لائے ہیں۔ از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست۔ مسلمان کی زندگی تو ایک آئین کے بدولت ہے، یہ آئین قرآن، جو کہا تھا کبھی قائد اعظم مرحوم نے جب پوچھا گیا تھا کہ آپ کے پاکستان کا دستور کیا ہوگا، کیا فرمایا تھا یاد کیجئے کہ ہمیں کسی نئے دستور کی ضرورت نہیں، ہمارا دستور 1400 برس پہلے طے ہو چکا ہے۔ یہ ہماری بدقسمتی ہے جو کچھ کہا تھا قائد اعظم نے، God has given us a golden opportunity to prove our worth as architects of a new state, and let it not be said that we didn't prove equal to the task۔ میں معذرت کے ساتھ عرض کروں گا حضرت کہ واقعہ یہ ہے کہ ہم اس کے equal to the task ثابت نہیں ہوئے۔ قائد اعظم کا دیا ہوا پاکستان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، اس کا ایک حصہ اپنے نام سے دستبردار ہو کر بنگلہ دیش بن چکا ہے، اس نے اپنی تاریخ کو خیر بات کہہ دیا، حالانکہ مسلم لیگ کی جنم بھومی ڈھاکہ ہے، 1906 میں ڈھاکہ میں مسلم لیگ نے جنم لیا تھا، اور اگر وہ صرف ہم سے علیحدہ ہوتا یہ گہرا صدمہ ہوتا، لیکن یہ کہ اس نے جب نام بدلا ہے در حقیقت اس نے اپنے تاریخ سے اپنے پس منظر سے استعفیٰ دیا ہے۔ یہ ہمارا دوہرا ہمارے لیے صدمے کی بات ہے۔ کیا 2 یمن موجود نہیں ہیں؟ ان میں سے کوئی ایک بھی اپنا نام چھوڑنے کو تیار ہوگا؟ کیا 2 جرمنی دنیا میں موجود نہیں ہیں؟ کوئی ایک بھی ان میں سے اپنا نام چھوڑے گا؟ کیا 2 کوریا نہیں ہیں؟ 2 ویتنام نہیں ہیں؟ تو کیا 2 پاکستان نہیں ہو سکتے تھے؟ ہو سکتے تھے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ یہ گہرا صدمہ ہے علیحدگی، اور دوہرا صدمہ ہے، اور اس سے کہیں زیادہ بڑا کہ انہوں نے اپنا نام بدل لیا، اپنی آئیڈینٹی چینج کر دی، انہوں نے وہ نام اپنے ماتھے سے اتار کر خلیج بنگال کے اندر دبو دیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے جو ہمیں ملی ہے۔ کیوں ملی ہے؟ کہ ہم نے 25 برس تک اس قائد جس کو کہا تھا کہ وہ ہمارا آئین ہے، اس کو آئین نہیں بنایا۔ ہم نے دنیا کے سامنے جھولیاں پساری، ہم نے طرح طرح کے نظاموں کو آزمایا، لیکن اس قرآن کی طرف پیش قدمی نہیں کی۔ اللہ تعالیٰ ڈھیل دیتا ہے لیکن سزا بھی بہت سخت ہوتی ہے۔ ان بطش ربک لشدید، وہ ہم پر کوڑا برسا ہے۔ تاریخ انسانی کی عظیم ترین شکستوں میں سے ایک شکست ہے کہ جو ہمارے ماتھے پر کلنک کے ٹیکے کی طرح موجود ہے۔ اللہ کرے کہ آئندہ یہ تاریخ اپنے آپ کو نہ دہرائے، لیکن میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، جو ہمارے لچھن ہیں، جو ہمارا طرز عمل ہے، جو ہمارے لیل و نہار ہیں، جو ہمارا انداز ہے، اللہ کے دین کا استہزاء اور تمسخر، جس طرح اللہ کے ساتھ مذاق ہم کر رہے ہیں، اس کا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ برا نتیجہ نکلے۔ اللہ مجھے اور آپ کو اور ارض مقدس پاکستان کو اس انجام سے بچائے، لیکن اس کے لیے کام کرنا ہوگا۔ صرف کہنے سے بات نہیں بنے گی، کمر کسنی ہوگی، ہمت جو ہے پھر انسان کو اثر نو، ایک نئی تعمیر، ایک عزم، ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک میں تلوار لے کر یہ امت پھر دوبارہ میدان میں آئے۔ بہرحال عرض یہ کرنا تھا، اقبال کہتا ہے از یک آئینی مسلمان زندہ است، پے کرے ملت سے قرآن زندہ ہست، ماں ہما خاک و دل آگاہ اوست، اعتصامش کن کہ حبل اللہ اوست۔ تامو اس کو مضبوطی کے ساتھ، حبل اللہ یہی قرآن ہے۔ یہ یک آئینی اور پیکر قرآن کی زندگی، پیکر ملت کی زندگی جو ہے اس قرآن کی بدولت ہے۔ تو حضور نے کیا فرمایا؟ فتنے سے بچنے کا راستہ کون سا ہے؟ کتاب اللہ فیہ نبأ ما قبلکم وخبر ما بعدکم وحکم ما بینکم وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین وہو ذکر الحکیم۔ ایک 3 جملے اور سن لیجئے۔ هو الذی لا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرت الرد۔ یہ قرآن وہ شے ہے جس سے اہل علم کبھی سیر نہ ہو سکیں گے۔ ولا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ یہ ہیروں کی وہ کان نہیں ہے کہ جو کبھی خالی ہو جائے کہ سارے ہیرے نکل چکے، اب مزید ہیرے نہیں ہیں، نہیں، علم اور حکمت کے ہیرے اور ہدایت اور حکمت کے موتی اس میں سے ابد الآباد تک نکلتے رہیں گے۔ ضرورت صرف کھودنے کی ہے، میں نے وہ لفظ استعمال کیا تھا۔ آج کا قرآن کھودنا ہوگا، آج کی ہدایت اس قرآن سے نکالنی ہوگی۔ قرآن جب نازل ہوا آن دی سرفیس، بالکل ظاہر وہ تھی اس کی ہدایت جو اس دور کے لیے ضروری تھی۔ ہمیشہ کی ہدایت اس کے اندر رکھ دی گئی ہے، اس میں مضمر ہے، اس میں چھپی ہوئی ہے، اس کے لیے تدبر کی ضرورت ہے۔ کتاب انزلناہ الیک مبارک
لِيَدَّبَّرُوا آیَاتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، لوگ تدبر کریں، اس کی گہرائیوں کے اندر غوطہ زنی کریں۔ لا تنقضی عجائبہ، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہوں گے۔ ولا یشبع منہ العلماء، اہل علم کبھی اس سے سیر نہیں ہوں گے۔ آپ کو سخت بھوک لگی ہوتی ہے اور کھانا کھانے کے تھوڑی دیر کے بعد اب آپ کا ہاتھ رک جاتا ہے، سیر ہو گئے، بہترین کھانا ہے لیکن نہیں کھا سکتے۔ اگر عام حالات میں وہ آتا تو کبھی نہ چھوڑتے، لیکن اب وہ آپ کا میزبان کہہ رہا کچھ اور لیجیے، تناول فرمائیے ذرا، یہ بھائی نہیں میں اب بھر چکا، یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں؟ حضور فرمایا یہ قرآن وہ شے نہیں ہے جس سے اہل علم کبھی سیر ہو سکے، ان کی پیاس بڑھتی چلی جائے، ان کے اندر کوسٹ آف نالج، سرچ فار وزڈم بڑھتی چلی جائے۔ کبھی بھی انسان یہ محسوس نہیں کرے گا کہ مجھے جو لینا تھا میں لے چکا، بلکہ یہ کہ جیسے جیسے قدم آگے بڑھیں گے تہذیب کے، تمدن کے، علم کے، اتنے ہی قرآن جو ہے وہ آگے بڑھتا چلا جائے گا ہر دور کی رہنمائی کے لیے۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یخلق عن کثرت الرد، بار بار کے پڑھنے سے اس پر بوسیدگی طاری نہیں ہوتی۔ دنیا کی اور کتابیں ہیں، ایک دفعہ پڑھ لیں گے، دو دفعہ پڑھ لیں گے، تین دفعہ پڑھ لیں گے، چار دفعہ پڑھ لیں گے، پھر جی نہیں چاہے گا۔ لیکن یہ کتاب وہ ہے، امام شافعی کا میں واقعہ آپ کو سناتا ہوں۔